السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شاہ ولی اللہ فقہ اکیڈمی کے یوٹیوب چینل پر آپ تمام زائرین کا ایک مرتبہ پھر استقبال ہے۔ میں آپ کا ہوسٹ مفتی نثار احمد قاسمی اپنے کو ہوسٹ مولانا شجاعت حسین قاسمی کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں ایک اور اسٹریم بہت ہی اہم عنوان پر لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا نام ہے اسلام میں عید کا تصور۔ بہت اہم اسٹریم آج کی ہونے والی ہے، کیونکہ خوشی ہم سب مناتے ہیں، لیکن واقعی وہ کون سی خوشی ہے جو اسلام ہی ہمیں دیتا ہے، اور ہم عید میں کس طرح خوشی منائیں، کیا سمجھیں، کس طرح ہم اس کو اسلام سے جوڑیں، اپنی شخصیت سے جوڑیں۔ ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک بہت ہی موقر شخصیت، بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا مفتی رفاقت حسین صاحب قاسمی دامت برکاتہم موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہم جلد ہی حضرت کا استقبال کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں حضرت کی خدمت میں مائک پیش کروں، حضرت کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ حضرت ڈھکا، قصبہ ڈھکا سے تعلق رکھتے ہیں ماشاءاللہ، اور دارالعلوم دیوبند کے سابقون الاولون فارغین میں سے ہیں ماشاءاللہ، اور مفتی افتاء بھی کیا ہے، ادب بھی کیا ہے دارالعلوم دیوبند سے، پھر بہت سارے مدارس میں حضرت کو تدریس کی خدمت بھی انجام دینے کا موقع ملا، اور اب حضرت دارالعلوم وقف دیوبند میں جو ہے وہ فقہ اور تفسیر کے استاد ہیں ماشاءاللہ، اور حضرت کی کا جو ملکہ ہے وہ تفسیر قرآن ہی ہے ماشاءاللہ۔ تو مفسر قرآن حضرت مولانا مفتی رفاقت حسین قاسمی صاحب دامت برکاتہم، میں حضرت کا استقبال کرتا ہوں اپنے اسٹریم میں۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، جزاکم اللہ خیرہ۔ آپ کے اس پلیٹ فارم کے توسط سے بہت سارے حضرات سے آج گفتگو کا موقع مل رہا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے سیکھنے کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ مفتی صاحب بہت ہی مشکور ہیں ہم آپ نے وقت نکال کر ہمیں رمضان کی مصروفیتوں میں اور اتنا زیادہ وقت آپ نے ہمیں دیا، اور کافی جتن بھی کرنے پڑے ہمیں اس سیٹ اپ کو کرنے کے لیے، ظاہر سی بات ہے۔ تو لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ یہ سلسلہ عوام کے لیے اور علماء کے لیے بہم نافع ہوگا۔ مفتی صاحب، اب میں درخواست کروں گا آپ سے کہ آپ جو ہے اس موضوع پر آپ نے جو بھی سوچا ہے، جو بھی آپ کے ذہن میں ہے، اور جو بھی آپ عوام تک اور لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، حضرت آپ کی خدمت میں مائک پیش ہے، جزاکم اللہ خیرہ۔ بہت شکریہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، وقال تبارک وتعالی الا لہ الخلق والامر، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ سب سے پہلے تو میں ایک بار پھر سلام پیش کرتا ہوں اپنے تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو، اور شکر گزار ہوں خاص طور سے آپ مفتی نثار صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا، اور یہاں دیوبند میں جناب ڈاکٹر کاشف صاحب کا، کہ جن کے توسط سے ہم ایک ساتھ آ سکے اور ہمارے لیے یہ بات کہنے کا موقع میسر آیا۔ اور ہم شروع میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح کہنے کی توفیق دے، اور ایک مسلمان کی طرح چونکہ ہمیں ہر چیز کو ایک اسلامی نقطہ نظر سے دیکھنا اور سوچنا اور سمجھنا ہی چاہیے، تو نارملی ہم جو عبادات ہوتی ہیں ان کے بارے میں تو یہ تصور ذہن میں تازہ ہوتا ہے، لیکن جو ہمارے خوشی کے مواقع ہوتے ہیں، یہ جس کو عام سادہ الفاظ میں تہوار کہا جائے، تو اس کے بارے میں عام طور پر اس طرح کے احساسات نہیں ہمارے دل میں آتے ہیں کہ اس کو مذہبی نقطہ نظر سے کیا اہمیت حاصل ہے، یا معاشرتی سطح پر اس کے کیا فوائد ہماری زندگی میں مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے بنیادی طور پر ہم صرف عید کے تعلق سے بات کریں گے، جو مختلف پوائنٹس پر مشتمل ہوگی۔ ارادہ یہ ہے کہ 35-40 منٹ کے اندر اندر ہماری یہ گفتگو ہو، تو انشاءاللہ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ انسان کا جو مزاج بنایا گیا ہے، وہ بنانے والے نے اس انداز کا بنایا ہے کہ جو اس کی روٹین کی زندگی ہوتی ہے، کئی مرتبہ فطری طور پر اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ اس سے تھوڑا بریک لے، وقفہ لے، یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ تھوڑا سا معمول کی زندگی سے ہٹ کر
اپنی فیملی کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارے اور اپنے دوستوں کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارے. جو اجتماعی کلچر جس سے پروان چڑھتے ہیں اس میں بہت سارے فوائد ہیں جو اس سے حاصل کیے جا سکتے ہیں. تو یہ چیز بنیادی طور پر انسانی فطرت میں اور انسانی مزاج میں رکھی گئی. اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے مظاہر ہمیں تاریخ میں بھی نظر آتے ہیں. چنانچہ آپ دیکھیے کہ دنیا میں تہذیبی اعتبار سے بھی، مذہبی اعتبار سے بھی اور بھی مختلف مقاصد کے پیش نظر لوگوں کے جمع ہونے کا ایک خاص تاریخی تسلسل موجود ہے. بلکہ بعض لوگوں نے تو جو آج کل کی نمائشیں، میلے، ٹھیلے وغیرہ ہوتے ہیں ان کی بنیاد میں بھی اسی طرح کی چیزوں کو تلاش کیا ہے. آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی جو میلے، ٹھیلے، نمائشیں ہوتی ہیں ان میں آپ مختلف کرتب دیکھتے ہیں، اپنے کلچر کا اظہار بھی دیکھتے ہیں، اپنی تہذیب اور معاشرت کا اظہار بھی دیکھتے ہیں، اپنی شعر کا اظہار بھی دیکھتے ہیں. مختلف قسم کے پروگرام ہوتے ہیں اور پھر ان کے مقاصد میں تجارت بھی شامل ہو جاتی ہے. تو مختلف مقاصد کے پیش نظر اس طرح کے اجتماعی جو پروگرام ہوتے ہیں ان کی ترقی ہوتی چلی گئی ہے دنیا کی تاریخ. تو نمبر ایک پوائنٹ یہ تھا کہ یہ ایک فطری چیز ہے. انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ تھوڑا سا اپنے معمولات سے، اپنی مشغولیات سے، اپنے کاموں سے بریک لے اور اس کے بعد تھوڑا سا ایسا انجوائے کا ٹائم ہونا چاہیے، تفریح کا ٹائم ہونا چاہیے جس میں وہ تھوڑا اپنی محبتوں کا اظہار کر سکے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں تھوڑی سی وسعت کر سکے، اپنے دوستوں پر خرچ کر سکے اور اس سے وہ اپنے دل کو خوش کرے. ایک بات. دوسری، تاریخی تسلسل کے اعتبار سے جو میں نے ذکر کی اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ مختلف تہذیبوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف قوموں میں، مختلف مذاہب کے جتنے بھی نمائندگان ہیں ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو تہوار یا عید کا کلچر ہے وہ کیسا پایا جاتا ہے. آپ ہندوستان کی سطح پر دیکھیں تو جو اسلام کے علاوہ دوسری قومیں یہاں پر موجود ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں، جین ازم میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے تہوار موجود ہیں، آپ بدھ ازم میں دیکھ سکتے ہیں ان کے تہوار موجود ہیں، ہندوازم میں دیکھ سکتے ہیں اور سکھ میں دیکھ سکتے ہیں. یعنی ہر جگہ کہیں نہ کہیں تہوار ہیں. بلکہ حیرت ہوتی ہے ہمیں کہ ان کے یہاں تہواروں کی خاصی کثرت پائی جاتی ہے. آپ اگر صرف اپنے ہندو بھائیوں میں دیکھیں تو کتنے تہوار پائے جاتے ہیں. دیپاولی کا پایا جاتا ہے، ہولی ہے، رکشا بندھن ہے اور مہا شیوراتری ہے، رام نومی ہے، نوراتری ہے. یہ کتنی چیزیں پائی جاتی ہیں جن کے اپنے بہت سے اعلیٰ درجے کے مقاصد بھی اس کی بیس میں موجود ہوتے ہیں. خلاصہ یہ ہے ان دو بنیادوں کا کہ انسان کی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کچھ خوشی کے ایام پائے جن میں وہ اپنے معمولات سے فارغ ہو اور اس طرح کی کچھ خوشی اور مسرت کے لمحات اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ گزارے. اسی کے نتیجے میں تاریخی تسلسل کے اعتبار سے ساری قوموں میں یہ چیزیں موجود رہی ہیں اور بلکہ اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں. میں زیادہ مثالیں نہیں دینا چاہتا. آج آپ اپنے ملک میں بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بہت سارے وہ تہوار جو ابھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 20 سال پہلے جن میں وہ ایک جوش نہیں تھا، وہ اب بہت سارے تہوار میں وہ جوش ہمیں نظر آتا ہے. لوگ اپنی تہذیب کی نمائندگی اور اپنی شناخت اور اپنے امتیاز کو بتانے کے لیے اپنے تہواروں کا سہارا لیتے ہیں. تو دو باتیں ہو گئی. ان دو باتوں کے بعد جب ہم آتے ہیں اپنے دین اسلام کی طرف تو اب ہمیں تھوڑا غور کرنا چاہیے کہ ہم نے جو آیت پڑھی ہے اس میں سے ایک آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یعنی اس دین کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو دین ہے، جو آخری دین ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو ساری انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے متعین ہو کر کے آیا ہے، اس میں انسانی نیچر اور مزاج کی 100% رعایت رکھی گئی. یہاں آپ رک کر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قانون سازی ایک عجیب و غریب چیز ہے. اس کی اپنی نزاکتیں ہیں. ہلکی سطح کے بھی قانون میں جو ہم اپنے اسکول کا بنائیں، اپنے مدرسے کا بنائیں، اپنی کسی بھی کمپنی کا بنائیں، اس میں بھی ہم اپنے لوگوں کے مزاج کی رعایت کے ساتھ جو قانون بناتے ہیں وہ دیر پا ہوتا ہے، دیر تک چل سکتا ہے. لیکن اگر ہم اسے نیچر کے خلاف لے جائیں، میں بہت ہی ایک موٹی سی مثال اگر یہ دوں کہ میں ایک اسکول بناؤں اور اس میں ٹائمنگ اسکول کی ایسے رکھ دوں کہ صبح 3:30 بجے سب کو انٹر ہونا ہے، اسٹوڈنٹ کو بھی آنا ہے، ٹیچرس کو بھی آنا ہے، پورے اسٹاف کو بھی آنا ہے. تو یا تو لوگ اس میں جائیں گے نہیں، اور اگر چلے بھی گئے تو بہت جلدی اس سے اکتا جائیں گے، اس لیے کہ عام انسانی مزاج کے خلاف یہ ٹائم سیٹ کیا گیا.
لیکن اگر آپ اسے عام انسانی مزاج کے خلاف رکھتے ہیں، 8 بجے رکھتے ہیں، 7 بجے رکھتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں یہ قانون دیر تک چل سکتا ہے۔ اللہ نے جب آخری قانون یہ دیا ہے تو اس میں بس ایک بات میں توجہ کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ یوں تو تمام ہی آسمانی قوانین میں ایک انسانی مزاج کی مخاطبین کے اعتبار سے رعایت رکھی جاتی ہے۔ یہ مخاطبین کا لفظ میں خاص طور سے اس وجہ سے بات کر رہا ہوں کہ پچھلے جو قوانین دیے جاتے تھے، یعنی وہ آسمانی قوانین بھی، انبیائی قوانین بھی، وہ چونکہ انبیاء کی نبوتیں بھی محدود ہوتی تھیں، یعنی زمانے کے اعتبار سے بھی محدود ہیں اور علاقے کے اعتبار سے بھی محدود، تو انہی کی محدودیت کے اعتبار سے نیچر کی موافقت ہوتی تھی قانون کے اندر۔ لیکن چونکہ یہ جو آخری قانون دیا گیا ہے، اس میں اسپرٹ بڑھائی گئی ہے، اس میں چیزوں کو اور زیادہ بڑا اور وسیع کیا گیا ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ یہ جو نبوت کا قانون ہے یہ انلمیٹیڈ ہے اپنی ٹائمنگ کے اعتبار سے بھی اور اپنی جگہ اور اپنے مکان کے اعتبار سے بھی، تو اس وجہ سے اس میں کسی علاقائی قوم کی رعایت ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں خاص طور سے بنیادی طور پر انسانی نیچر اور انسانی مزاج کی رعایت رکھی گئی، اور یہ رعایت میرے لفظوں میں 100% ہے۔ جب کسی قانون میں انسانی مزاج کی رعایت ہوتی ہے تو وہ دیر پا ہو جاتا ہے، جب اس قانون میں انسان کے مزاج کی 100% رعایت رکھی گئی ہے تو اس کا دیر پا ہونا یہ لائف ٹائم ہو جائے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اب اس قانون کے بعد کسی اور قانون کی ضرورت نہیں رہی، یعنی یہ نبوت بھی آخری نبوت ہو گئی، اور یہ جو قانون قرآن کے شکل میں آیا ہے یہ بھی آخری قانون ہو۔ تو بنیادی طور پر تیسرے پوائنٹ پر میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسلام میں تمام چیزوں میں، یعنی آپ کے عقائد ہوں، آپ کے عبادات ہوں، آپ کی معاشرت ہو، آپ کے معاملات ہوں، آپ کا اخلاقی رویہ ہو، ان تمام چیزوں میں بنیادی طور پر انسانی مزاج کو، اس کی فطرت کو، اس کے نیچر کو بہت اہمیت دی گئی ہے اور اسی کی رعایت کے ساتھ قانون سازی کی گئی۔ آتے ہیں اب اسلام میں، چونکہ یہ قانون بالکل فطری طور پر بنایا گیا ہے تو اس کی عمر بڑھ گئی ہے، انسانی تمام تقاضوں کی رعایت رکھی۔ ایک آیت میں نے یہ پڑھی تھی، دوسری آیت کا بھی ایک حصہ پڑھا تھا، اس کے بارے میں بھی دو باتیں کہہ کے آگے بڑھتا ہوں۔ اس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ الا لہ الخلق والامر، یہ دو لفظ ہیں جو بہت بڑا فلسفہ کسی بھی چیز کا پیش کر سکتے ہیں، کہ اللہ نے فرمایا کہ بھی خلق اللہ کی ہے تو امر بھی اللہ کا۔ خلق کا مطلب ہے تخلیق، یعنی تخلیق کا جو عمل ہے، بنانے کا جو عمل ہے، پیدا کرنے کا جو عمل ہے، ظاہر ہے کہ اللہ کریٹر ہے اور سب اس کی جو ہے کریشن ہے، تو پھر خلق جب اللہ کی ہے تو امر بھی اللہ کا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو تخلیق ہوتی ہے، جس کی تخلیق ہے، تشریع کا حق بھی اسی کا ہے۔ تشریع کا معنی آتے ہیں قانون سازی، قانون بنانا۔ مثال کے طور پر ہم اگر کسی چیز کو بناتے ہیں، ہماری کمپنی کسی چیز کو بناتی ہے، اپنی سطح پر اگر ہم کسی چیز کے بنانے میں کچھ حصے داری کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی جو استعمال کی گائیڈ بک ہے، اس کے بنانے کا اختیار بھی، اس کے استعمال کا طریقہ مقرر کرنے کا اختیار بھی ظاہر ہے کہ ہمیں ہوگا، اور ہم جب وہ گائیڈ بک اپنی کسی مشین کے ساتھ لگائیں گے تو اس مشین کے نیچر کے اعتبار سے اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتایا جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی مشین کا نیچر ایسا بنایا گیا ہے کہ وہ واٹر پروف نہیں ہے، اب اگر اس کے استعمال میں آپ مسٹیک کر دیں گے، اس کو واٹر میں، پانی میں ڈال دیں گے، تو ظاہر ہے کہ اس کا استعمال گائیڈ بک کے خلاف ہو گیا، آپ نے نیچر کے خلاف اس کو استعمال کر لیا۔ یہ بہت موٹی سی اور یہ ہلکی سی مثال ہے۔ کہنا میں نے یہ چاہا ہے کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جو اس کائنات کی یعنی شعوری طور پر اور اخلاقی حس کے طور پر سب سے اعلیٰ درجے کی مخلوق ہے جو ہم دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ الا لہ الخلق والامر، خلق بھی اللہ کا ہے تو ظاہر ہے کہ امر بھی اللہ کا ہوگا، یعنی تخلیق اللہ کی ہے، تشریع بھی اللہ کی ہوگی، اور جب اللہ ہی کی تشریع ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تخلیق میں جو چیزیں رکھی گئی ہیں، یعنی مزاج اور فطرت کے طور پر ان کی 100% رعایت ہوتی ہے۔ ان تین باتوں کے بعد اب ہم آتے ہیں کہ چونکہ یہ تہوار جیسی چیزیں مذہبی، تہذیبی شناخت کا بہت بڑا ذریعہ ہوتے ہیں، اگر آپ کسی دوسرے کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں، پھر بیچ میں بات یاد آتی ہے تو 1 منٹ میں کہہ کے آگے بڑھوں گا، جب آدمی اپنی شناخت کو کھوتا ہے تو سب سے پہلے عقیدہ نہیں کھویا کرتا یا عمل نہیں کھویا کرتا، بلکہ وہ اپنی تہذیبی شناخت کھوتا ہے۔ جب تہذیبی شناخت کھوتا ہے تو وہ تہذیبی ارتداد ہوتا ہے، پلٹ جاتا ہے وہ تہذیبی طور پر، پھر اعمال کے اعتبار سے پلٹ جاتا ہے، پھر عقیدے کے اعتبار سے پلٹ جاتا ہے۔ تو درجے کے اعتبار سے آپ چلتے ہیں یوں کہ سب سے پہلے عقیدہ ہے، اس کے بعد آپ کے اعمال یا عبادات آتی ہیں، اس کے بعد آپ کی معاشرت آتی ہے۔ لیکن کئی مرتبہ سماجی طور پر جو مؤثر چیزیں ہو جاتی ہیں
یا شناخت کے لیے جو چیزیں پہلا درجہ اختیار کر لیتی ہیں وہ اس کے بالکل الٹا ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تہذیبی چیز کی نمائندگی بہت اہم ہو جاتی ہے، جس کا تعلق ہماری معاشرت سے۔ عبادات میں بعد میں کمپرومائز ہوگا اور عقائد میں بعد میں کمپرومائز ہوگا۔ سب سے پہلے جو ہماری معاشرت اور تہذیبی شناخت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ انسان کی اپنی قومی اعتبار سے پہچان میں بہت بنیادی عمل دخل رکھتی ہے۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لاتے ہیں، میں نے ذکر کیا کہ ہر قوم میں یہ تہوار کا کلچر تھا، مدینے میں بھی تھا، مکے میں بھی تھا، اس سے پہلے سے تھا۔ چائنا کی تاریخ دیکھ لیجئے، ہندوستان کی تاریخ دیکھ لیجئے، جو دور اسلام سے بہت پہلے کی ہے، اس میں یہ ساری چیزیں تہوار کے طور پر تاریخ میں موجود ہیں۔ میں اس کی زیادہ تفصیل میں اب نہیں جانا چاہ رہا، کم وقت میں پوری بات کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں۔ آتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں، تو دیکھتے ہیں کہ مدینے کی جو آبادی ہے وہ خاص 2 دن ہیں ان کے، جن میں وہ کچھ کھیل تماشا کرتے ہیں، ان کی مستی کرتے ہیں، یا ان کے اس کو انجوائے کرنے کا اپنا ایک طریقہ ہے۔ اب یہاں میں ذرا رک کر بات کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ یہاں یہ حکمت کی بات یہاں سے شروع ہوئی کہ سوال کیا گیا مدینے کے لوگوں سے کہ بھئی ما ھذان الیومان، یہ 2 دن کیسے ہیں؟ ان میں تم کچھ اپنے معمولات کو چھوڑ دیتے ہو، اپنی روٹین کی جو مشغولیات ہیں ان کو چھوڑے رکھتے ہو اور کچھ الگ انداز سے جیتے ہو ان دونوں دنوں کو، تو اس میں کیا خاص بات؟ انہوں نے جواب دیا کہ بھئی ہم یہ 2 دن پہلے سے ہمارے پاس موجود ہیں، زمانے جاہلیت میں ہمارا یہی رویہ رہا ہے، اسی طرح کا طرز عمل ہم اختیار کرتے رہے ہیں۔ اب یہاں آپ اور ہم سب ذرا بحیثیت مسلمان، بحیثیت امتی، تھوڑا سا رکیں اور سوال کریں کہ جب یہ جواب ملا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ایمان قبول کرنے والی اس پوری ایک کمیونٹی کو جو مدینے میں ترتیب پا رہی تھی، ہم جانتے ہیں کہ مدینے میں جب ہجرت ہوئی ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو یعنی اگر موٹا موٹا سا اندازہ کیا جائے تو تقریباً 50% یہودی آباد، اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں، تو 5% مثال کے طور پر میرے خیال میں، یہ 50% تو شاید میں نے زیادہ کہا، 3 قبائل تھے ان کے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ مسلمان اس میں 5% تھے اس میں۔ اب ایسے موقع پر جب ان کی طرف سے جواب آیا، جو مسلمان بھی ہو رہے ہیں، اوس اور خزرج کے لوگ، جن کا پرانا کلچر یہی ہے کہ وہ تہوار کے طور پر ان دونوں دنوں کو مناتے آ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اب میں سمجھتا ہوں، غور کرتا ہوں، تو اگر ان 2 آپشن میں سے کوئی اختیار کرتے پیغمبر علیہ السلام، ایک تو نارمل یہ بنتا تھا کہ آپ یہ فرما دیتے کہ نہیں، تمہیں اس طرح کا تفریحی کوئی دن نہیں دیا جائے گا، تہوار کا کوئی دن نہیں دیا جائے گا، اسلام ان تمام چیزوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، اسلام میں اس طرح سے کوئی دن آپ کو نہیں دیا جا سکتا، تو ظاہر ہے کہ یہ جو میں نے بنیاد میں بات کی ہے، یہ قانون سازی عام انسانی نیچر کے خلاف چلی ہے۔ عام انسانی نیچر کے خلاف جانے کی وجہ سے وہ اسپرٹ اس کے اندر رہ نہیں سکتی تھی کہ یہ لائف ٹائم کا قانون بن جائے، اس لیے کہ جس میں انسان کے مزاجی تقاضوں کو نظر انداز کیا جائے تو یہ قانون کبھی بھی دائمی ہونے کی حیثیت حاصل کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جواب سننے کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ نہیں خبردار، آپ کے لیے ایسا کوئی دن نہیں۔ ایک آپشن یہ تھا۔ دوسرا آپشن یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھلی اجازت دیتے تھے، آپ فرماتے ٹھیک ہے بھائی، بڑی اچھی بات ہے، انسانی مزاج کا یہ تقاضا ہے کہ آدمی کو کچھ نہ کچھ دن چاہیے ہوتے ہیں، آپ کنٹینیو کریں، جیسا پہلے سے آپ کا ایک کلچر تھا، اس میں آپ عید یا تہوار مناتے تھے، آپ اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اس طرح سے اگر دے دیا جاتا تو ظاہر ہے کہ جو اپنی ایک شناخت ہے، جو اسلام کی ایک مقصدیت ہے، اس لفظ پر میں زور دے رہا ہوں، یعنی یہ جو مقصدیت ہے وہ صرف عبادات میں نہیں ہے، بلکہ اسلام تو 24 گھنٹے کی زندگی کے کسی ہلکے سے ہلکے عمل میں بھی بہت زیادہ مقصدیت کو ملحوظ رکھتا ہے۔ لہذا اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ صاحب اسی میں شریک ہو جائیں آپ، تو یہ مقصدیت اور یہ امتیاز اور یہ شناخت سب کا سب کچھ ختم ہو جاتا، اور وہ جو تہذیبی طور پر عید یا تہوار کو اسلامی قانون کے اعتبار سے ایک ترقی یافتہ شکل میں پیش کیا جانا تھا، وہ مفقود ہو جاتا۔ اس وجہ سے اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً فرمایا کہ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو بالکل اجازت نہ ہو تہوار کی، ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی شناخت کو ختم کر دیں اور آپ ضم ہو جائیں، آپ اکثریت میں گم ہو جائیں، آپ اپنی پہچان کو فنا کر دیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کرم کیا ہے اور تمہیں ان 2 دن کے بدلے میں اس سے زیادہ بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں تمہاری عید اور تہوار کے طور پر، اور ان میں سے ایک عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ تاریخ کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ سن 2 ہجری ہے۔ عید الفطر کے تعلق سے تو وضاحت ملتی ہے
اور عید الاضحیٰ کے تعلق سے نہیں ملتی، لیکن اندازہ یہی ہے علماء کا کہ یہ تقریباً 2 ہجری میں یہ بات ہو رہی ہے مدینے کے ماحول۔ اب آپ دیکھیے کہ اسلام نے باقاعدہ طور پر یہ تہوار دے دیے، اور یہ 2 دن باقاعدہ طور پر دے دیے گئے۔ شناخت کی بات بھی ہم کر چکے ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اب اگلے ہم پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ اب تہوار میں کیا رکھا گیا۔ چونکہ انسان ایک بامقصد مخلوق ہے، شعور رکھتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، وہ خالق کو مانتا ہے، اور جو اسلام پیغام پہنچانا چاہتا ہے، اس میں اب آپ یہ دیکھیں، مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر مجھے یہ اختیار دے دیا جاتا کہ میں اپنے تہوار کو کس طرح مناؤں، تو میں تو اپنی خواہشات اس میں ایسے درجے میں داخل کر دیتا کہ جس سے بندہ شائستگی اور سلیقے اور تہذیب سے اور دور سے دور ہوتا چلا جاتا۔ ہم کسی بھی تہوار پر کوئی کمنٹس نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ آپ کسی بھی قوم کے تہواروں کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی جو بنیاد میں اچھے جذبات موجود ہوتے ہیں، لیکن چونکہ انہیں کسی قانونی چوکھٹے کے اندر محدود نہیں کیا گیا ہوتا، اس وجہ سے ہر انسان کی اپنی انا اور اپنی خواہشیں اس میں زیادہ درجہ اختیار کرتی رہتی ہیں اور ان کو بگاڑتی چلی جاتی ہیں۔ تو آپ کو حیرت ہوگی، میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ اسلام کو اگر ہم 2 لفظوں میں دیکھیں، اس کی پوری تعلیمات کو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک 50% کہہ لیجئے، کہیں گے حقوق اللہ کا چیپٹر ہوتا ہے، ایک حقوق العباد کا ہوتا ہے، 2 لفظوں میں اگر ہم سمجھنا چاہیں۔ یعنی ہماری زندگی کے لیے بہت بنیادی یہ چیز ہے کہ ہم اللہ کے حق کو پہچان کر اس کو ادا کرنے والے ہیں، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جو بھی مخلوق ہے جس میں بندے آتے ہیں، ان کے حقوق کو پہچان کر ان کے حقوق کو ادا کرنے والے بنے۔ اگر آپ ان دونوں کو دیکھیں تو ان دونوں کی بہت اہم ترین چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تہوار کے اندر بھی باقی رکھا ہے، اس کی چھٹی نہیں کی۔ یعنی اگر مجھے کہہ دیا جاتا تو شاید میں یہ کہتا کہ آج میری دکان بند ہے، آج میری فیکٹری نہیں ہے، آج میرا فیلڈ ورک نہیں ہے، آج میرا یہ کام نہیں ہے، یعنی ہر چیز کی چھٹی ہو رہی ہے، تو کم از کم میں یہ کہتا کہ شاید آج 5 نمازوں کی چھٹی ہو جانی چاہیے۔ یعنی آج میں بالکل ایک اعتبار سے کہتے ہیں نا کہ بالکل آزاد ہو جاتا، ایسا آزاد کہ وہ اپنی مرضی سے پھر میں اپنی آزادی کو انجوائے کر رہا ہوتا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس تہوار کے دن کے دینے کے باوجود ہمیں خوشی کا موقع دیتا ہے، خوش ہونے کے بارے میں کہتا ہے، بلکہ جیسا ابھی ہم عید الفطر مناتے ہیں تو اس نے 30 مہینے کے وہ 30 دن کے روزے رکھواتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن وہ جو عید کا دن ہوتا ہے اس دن روزہ رکھنا ناجائز کر دیتا ہے۔ یعنی انسانی زندگی کی کتنی بڑی ضرورت ہے یہ کہ غذا اور اس کا کھانا اور پینا، تو قانونی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باقاعدہ ناجائز اور حرام کر دیتا ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم سے اگر پوچھا جاتا تو شاید ہم نماز کی چھٹی کر دیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بامقصد تہوار کے طور پر تہوار تو دیا، لیکن اس میں جو بنیادی ایک حص ہے ہماری کہ ہمارا اپنے پروردگار سے ایک تعلق، اور حقوق العباد میں جو پھر غربا پروری کا تصور ہے، یعنی عباد میں سب سے زیادہ ہماری توجہ کے جو مستحق ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ سماج کے غربا ہوتے ہیں۔ تو تہوار میں خاص طور پر یہ 2 چیزیں رکھی گئی ہیں، دونوں تہواروں میں، عید الفطر میں بھی اور عید الاضحیٰ میں بھی، کہ اللہ کے حقوق میں سب سے اعلیٰ درجے کا جو حق ہے نماز، اس کو نہ صرف یہ کہ باقی رکھا گیا بلکہ ایک نماز کا اضافہ کیا گیا۔ اور حقوق العباد میں اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کے حقوق کے ادا کرنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہماری توجہ کے مستحق ہیں غریب طبقے کے لوگ، تو اس وجہ سے تہوار کے اندر بھی عید الفطر میں دیکھتے ہیں تو صدقہ فطر رکھ دیا گیا اور اس کو باقاعدہ قانوناً واجب کیا گیا، اور اسی طریقے سے عید الاضحیٰ میں مالداروں پر قربانی کو رکھا گیا اور قربانی کو باقاعدہ واجب کیا گیا، اور پھر ترغیب دی گئی ہے کہ آپ اپنے غربا کا خیال رکھیں۔ تو تیسری بات یہ گویا یہ چوتھی بات کہیے کہ باقاعدہ اسلام نے 2 بنیادی چیزوں کو اس میں شامل رکھا۔ میں کہتا ہوں کہ ہم سب، ہمارے جتنے سننے والے ہیں، سامعین ہیں، وہ غور کریں اس بات پر کہ کئی مرتبہ ہمیں غور کرنا چاہیے، ہم اسلام کی چیزوں پر غور نہیں کرتے۔ اس پر ہی سوال ہونا چاہیے کہ نماز کیوں بڑھا دی گئی، اور نہ صرف یہ کہ نماز بڑھا دی گئی ہے عید کے دن ایک، بلکہ اس نماز کا جو طریقہ ہے ان 2 رکعتوں میں، وہ بھی پورے سال کی تمام نمازوں سے کچھ الگ کر دیا گیا۔ یعنی ہم بڑی آسانی سے عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور ہمارے امام صاحب ہمیں بتاتے ہیں کہ ہر رکعت میں 3 زائد تکبیریں کہیں، 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ عمل ہم سال بھر کی تمام نمازوں میں تکبیر تحریمہ کہنے کے وقت ایک مرتبہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن عید کی نماز میں 2 رکعتیں جو ہیں ان میں باقاعدہ طور پر یہ 3 تکبیریں بڑھا دی گئیں۔
اتنا تو اب تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے قانونی طور پر کہ لفظ اللہ کا انتخاب ہے، اس میں لفظ اکبر کا انتخاب ہے، دیگر تمام الفاظ کو چھوڑ کر، یعنی سبحان اللہ کا اضافہ نہیں کیا گیا، الحمدللہ کا اضافہ نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ اکبر کا اضافہ کیا گیا۔ اور پھر یہ جو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کی ایک ظاہری علامت یہ ہوتی ہے کہ گویا ہم اپنے پروردگار کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ جو ہماری پشت ہے ہاتھ کی، گویا ہم نے اللہ کے علاوہ جتنے بھی تعلقات ہیں ان کو ایک اعتبار سے اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا، اور ہم صرف اپنے اللہ کی طرف رخ کر کے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، تو گویا تمام تعلقات کو میں نے سائڈ کر دیا ہے، اور اس وقت عید کے دن خاص طور سے مجھے جو سب سے زیادہ تعلق اپنے دل میں روشن اور زندہ رکھنا ہے وہ اپنے پروردگار کا ہے، جو میں نماز ادا کر کے اور باقاعدہ اگر پورے سال میں ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہتا تھا، تو آج میں 3 مرتبہ زائد ہاتھ اٹھا کر اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو اور زیادہ زندہ اور تازہ کر رہا ہوں۔ اور اس کی وجہ بعض علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ تکبر یا بڑائی پیدا ہونے کا خطرہ آج زیادہ ہے۔ آج اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جیب بھری ہوئی ہے، عیدی تقسیم کی جا رہی ہے، اچھے کھانے کھائے جا رہے ہیں، یعنی کہیں نہ کہیں خود پسندی، عجب، کبر اگر آ سکتا ہے تو آج کے دن زیادہ آ سکتا ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کا نظام رکھ دیا کہ نماز پڑھا دی اور باقاعدہ اس میں تکبیر پڑھا دی۔ تو اس پوائنٹ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام جو تہواروں کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے وہ بنیادی تقاضوں کو ختم نہیں کرتا ہے، بلکہ بنیادی تقاضوں کو ساتھ لے کر کے چلتا ہے، اور ایک محدود انداز میں ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے، البتہ با مقصد ہونے سے کبھی بھی انسان کو الگ نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات میں کہہ سکا، حقوق اللہ کے لیے نماز اور حقوق العباد کے لیے یعنی خاص طور سے غربا پروری کے لیے صدقۃ الفطر اور قربانی رکھی گئی۔ اگر اس کے لیے میں لفظ منتخب کروں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہ جو تہوار ہیں ان میں روحانیت بھی پائی جاتی ہے، یہ ہے حقوق اللہ والا چیپٹر، اور اس میں ایثار بھی پایا جاتا ہے، اس میں حقوق العباد والا اور غربا پروری والا تصور۔ ان دو کے علاوہ تیسری جو بڑی چیز باقاعدہ مقصدی طور پر ہمارے تہوار میں موجود ہے اس میں ہے اجتماعیت، اتحاد اور یگانگت۔ آپ اگر دیکھیں تو یہ چیز، میں پھر تقابل کی طرف نہیں جا رہا، لیکن ہر انسان سمجھدار ہے، وہ غور کر سکتا ہے، سوچ سکتا ہے، تقابل بھی کر کے دیکھ سکتا ہے، صرف تہواروں میں تقابل کر کے دیکھ سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اذعان، یقین، اس کے اطمینان کے لیے صرف تہوار پر غور و فکر کرنا بھی کافی ہو سکتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ خوشی کا موقع بھی ہے، خوشی کے لیے ظاہری طور پر کوئی جشن چراغاں ضروری ہو ایسا نہیں ہے، آدمی جشن چراغاں کر رہا ہو لیکن اس کے دل کو وہ فرحت میسر نہ ہو، تو میرے خیال میں یہ ظاہری جشن چراغاں کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی جتنی کہ دل کے فرحاں اور شاداں ہونے کی ہوتی ہے۔ تو اسلام نے جو تہوار دیا ہے وہ گو کے ظاہری اعتبار سے نہ تو کسی قسم کے لہو و لعب اور کھیل تماشے کو کہہ رہا ہے، اور نہ ہی ظاہری طور پر کسی اور چیز کی نمائندگی کر رہا ہے وہ، لیکن آپ سب جتنے بھی مسلمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ جس دن وہ عید کے دن خوشی منا رہے ہوتے ہیں رمضان سے گزرنے کے بعد، تو ان کے دل میں جو کیفیت خوشی اور مسرت کی ہوتی ہے وہ ظاہری قمقموں کی محتاج کسی صورت میں بھی نہیں ہوتی۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اس میں تہذیب ہے، اس میں شائستگی ہے، اس میں ہوش مندی ہے پوری۔ آپ جب جاتے ہیں اپنے گھر سے اجتماعیت کے ساتھ عیدگاہ تک جاتے ہیں، اس کی جو خوش منظری ہوتی ہے، ایک ساتھ جو لوگوں کا ملنا ہوتا ہے، یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اسلام کا تہوار ہے یہ روحانیت کا بھی نمائندہ ہے، یہ ایثار کا بھی نمائندہ ہے، یہ اتحاد و یگانگت کا بھی نمائندہ ہے، اور اسی طریقے سے یہ تہذیب کا، شائستگی کا اور سلیقے کا یہ پوری طرح نمائندہ ہے۔ آپ اگر اندازہ کریں تو میں دوبارہ سے اس چیز کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ عبادات پر غور کر کے کوئی بندہ قرآن کے قانون کے قریب آئے یہ تو ہے ہی۔ میں تو کہتا ہوں کہ اسلام میں تو تہوار بھی رسم نہیں ہے بلکہ وہ بھی باقاعدہ ایک با مقصد عمل ہے۔ اگر کوئی ریسرچ اسکالر صرف تہوار کی فلسفی پر غور کرے اور وہ تقابل کر کے دیکھے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اطمینان قلب کے لیے ہماری عبادات یا عقائد کے بھاری فلسفے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ وہ تہوار جیسی ایک چیز کے فلسفے پر غور کر کے اس کے من جانب اللہ اور اس کے اللہ کا حکم یا اللہ کی طرف سے آنے والی کسی قانونی چیز کے ہونے کا یقین کرنے کے لیے کافی۔ میرے خیال میں اپنی بات آدھا گھنٹہ کر چکا اور میرے پاس آخری میرے خیال میں 5-7 منٹ ہیں، میں اس میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ پہلے اپنی بات دہراتا ہوں، میں نے یہ ذکر کیا ہے کہ انسان کی یہ فطرت ہے وہ خوش ہونا چاہتا ہے،
دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ قوموں کی تاریخ میں یہ چیز پریکٹیکلی بھی ہمیں نظر آتی ہے اور ان کی اجتماعیت کے بہت سارے مظاہر عیدوں اور تہوار کی شکل میں موجود ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہم اسلام میں آتے ہیں کہ اب اسلام نے بھی اس کی رعایت رکھی ہے، اس لیے کہ اگر نیچر کی رعایت کے ساتھ قانون سازی نہ کی جائے تو وہ قانون دائمی ہونے کی پوزیشن میں نہیں آ سکتا۔ تاریخی طور پر ہم نے مدینے میں سن 2 ہجری کا واقعہ ذکر کیا آپ کے سامنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں سے معلوم کرنے کے بعد اپنے لوگوں کو یہ بتلایا کہ نہ تو تمہیں یہ منع کیا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے کوئی تہوار نہیں ہے، اور نہ یہ آپشن اختیار کیا کہ آپ اسی میں شریک ہو جاؤ جو پہلے سے کیا جا رہا تھا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اس سے بہتر اللہ پاک نے آپ کو 2 دن دیے ہیں، جن میں سے ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ اگلا پوائنٹ ہمارا یہ تھا کہ تہوار دیا گیا لیکن اس کو بھی ہماری من مرضی پر نہیں چھوڑا گیا، اس لیے کہ ہمارے تہوار کو بھی اصل میں اخلاقیات کا نمائندہ بننا تھا۔ اس وجہ سے اسلام کی 2 بنیادیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پوری نمائندگی تہوار میں رکھی گئی۔ حقوق اللہ میں سب سے بڑا حق نماز، اس کی نمائندگی رکھی گئی، اس کے طریقے کو بھی بدلا گیا تاکہ ہمارے دل میں کسی قسم کا کبر پیدا نہ ہو، اور حقوق العباد میں ہماری توجہ کے مستحق سب سے زیادہ غربا ہیں، اس وجہ سے ان کے لیے بھی باقاعدہ رکھا گیا، تاکید کی گئی کہ آپ عید کی نماز میں جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کریں اور اپنے غربا کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں، جو میں نے آخری پیغام کے طور پر چیز ذکر کی ہے کہ تہوار بھی رسم نہیں ہوتی بلکہ با مقصد خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے یہاں جو تہوار کی بنیاد بنایا گیا ہے وہ بھی نارملی کسی کی پیدائش کو نہیں بنایا گیا۔ آپ ساری قوموں کے تہوار کو دیکھیں گے تو اس میں جو جنم دن ہے اس کی بہت بڑی حیثیت ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں، یعنی اپنی چیزوں کو یاد رکھنا کوئی ایسا منفی جذبہ نہیں ہے، اچھا جذبہ ہے۔ چیزوں کو آدمی اپنی تاریخی اعتبار سے یاد رکھتا ہے تو اسے ایک اعتبار سے حوصلہ ملتا ہے۔ ہم اس کی حوصلہ شکنی کرنے کی بات بالکل نہیں کر رہے، لیکن ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود پھر بات یاد آتی ہے 1 منٹ کے لیے کہ مثال کے طور پر ہم ملاقات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ گڈ مارننگ، صبح بخیر ہو، یا شام کے وقت میں ہم کہتے ہیں گڈ نائٹ یا گڈ ایوننگ، یا رات کے وقت میں کہتے ہیں گڈ نائٹ۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سب لفظ اچھے ہیں، اس میں ایک اعتبار سے ہمارا ایک ساتھی دوسرے ساتھی کو اس کے دن کے، رات کے، ٹائم کے اچھا ہونے کی دعا دے رہا ہوتا ہے۔ عربی میں یہ تصور اور زیادہ بہتر ہو جاتا ہے، صباح الخیر، مساء الخیر ان کے کلچر میں چلا کرتا تھا۔ ہمارے مسلمان آج کل اللہ حافظ یا خدا حافظ بھی کہتے ہیں، اور یہ بہت اچھی دعا ہے کہ آپ اس کو اللہ کی حفاظت میں دے رہے ہیں، لیکن پھر غور کیجیے آپ، یہ خدا حافظ اگر رخصتی کے وقت میں یا فون کال کے ختم ہونے کے وقت میں ہم بول رہے ہیں تو یہ ہمارا طے کیا ہوا لفظ ہے۔ اسلام نے جو اس کے لیے طے کیا ہے وہ یہ طے نہیں کیا، اسلام نے ملاقات کے شروع میں اور ملاقات کے اخیر میں السلام علیکم طے کیا ہے۔ آپ اس کی اسپرٹ کو دیکھیے کہ وہ ایسی دعا ہے جس میں ٹائمنگ کی محدودیت نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ 12 مہینے، یہ 24 گھنٹے کے ہر ٹائم ہے، اس میں اس کو ٹائمنگ کے اعتبار سے یعنی صبح، دوپہر اور شام میں تقسیم کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اور ایسا لفظ ہے کہ جو ہر وقت ہمارے لیے کارآمد ہوتا ہے۔ چنانچہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کسی کی تاریخ پیدائش کو یادگار کے طور پر کوئی بڑا درجہ دے دیا جائے تو اس میں کوئی حرج ہو، ظاہر ہے کہ لوگ اس کو یاد رکھنے کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال ہمارا اپنا ایک معاملہ ہے۔ اسلام جو نمائندگی کے لیے کوئی چیز دے گا وہ اس سے بھی کوئی بڑی چیز دے گا، یعنی وہ کسی بڑی سے بڑی شخصیت کے آنے کے دن کو یا جانے کے دن کو وہ اتنی زیادہ اہمیت دے گا، مگر اتنی زیادہ اہمیت نہیں دے گا کہ اس کو باقاعدہ طور پر کسی چیز کی لم اور بنیاد بنا کر داخل کر دیا جائے۔ ہجرت کا واقعہ سب لوگوں نے پڑھا، اس کو بھی آپ جانتے ہیں۔ میں یہاں عید کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو عید ہے بنیادی طور پر دیکھیے اس میں ایسی چیز کو بنیاد بنایا گیا ہے جو ہو کر ختم نہیں ہو گئی بلکہ وہ لوٹ کر آتی ہے۔ اگر ہم کسی کے جنم دن کو بھی تہوار کا دن مناتے ہیں تو وہ جنم ایک بار ہو گیا، وہ پلٹ کر نہیں آ رہا، وہ ٹائم ضرور پلٹ کر آ رہا، وہ دن پلٹ کر آ سکتا آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ چیز پلٹ کر نہیں آ رہی۔ اور اسلام نے اپنے تہوار میں جو چیز بنیادی طور پر جمع کی ہے وہ کیا ہے کہ وہ عمل پلٹ کر آ رہا، یعنی آپ عید الفطر میں دیکھیں گے تو رمضان کا مہینہ پورے روزے پلٹ کر آ رہے ہیں ہمارے ہر سال، اور اس کے بعد ہمیں خوشی کا دن دیا جا رہا ہے۔ عید الاضحیٰ میں آپ دیکھیں تو ہمارے لیے صرف یہی نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کا فریضہ انجام دیا تھا، اس کی یادگار صرف یادگار کے طور پر منائی جا رہی ہو، بلکہ اس کا علامتی اظہار ہمارے لیے قانونی شکل میں قربانی کے طور پر پلٹ کر آ رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے بعض لوگوں نے ہمارے عید کے لفظ میں پلٹنے کے مفہوم کا بھی تصور دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں
کہ میں اپنی تقریباً 40 منٹ کی بات مکمل کر چکا عید کے سلسلے میں، اور میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا خاص طور سے اپنے مسلمان بھائیوں سے کہ اگر وہ یہ جو ابتدائی گفتگو ہے، اس میں تو بہت مختصر سی چیزیں آپ آتی ہیں، آپ اس موضوع پر غور کریں، سوچیں، کتابیں پڑھیں، اسلام کے جو فلاسفہ ہیں، اسلام کے قانون کو جو سمجھنے والے ہیں، انہوں نے جو چیزوں پر لکھا ہے اس پر آپ غور کریں، غور کرنے کے بعد دل میں رکھیں، اور پھر اب کی بار جو عید منائیں وہ اس کیفیت کے استحضار کے ساتھ منائیں کہ ہماری عید بھی محض تفریح کی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بامقصد خوشی منانے کا دن اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ ہماری مسرت میں اضافہ ہوگا اور ہماری خوشی اصل میں ایک خوشی محسوس ہوگی انشاءاللہ۔ اور دوسروں کے بھائیوں کے لیے یہی پیغام ہے، اس لیے کہ دنیا کھلی ہوئی ہے، علم سب کی میراث ہے، اور سب کو سب کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے اور پڑھنا چاہیے۔ لوگوں کو بالکل کھلے ماحول میں ایک دوسرے کی چیزوں کو دیکھنا بھی چاہیے، ڈسکس بھی کرنا چاہیے۔ مکالمات کی ضرورت بڑھتی چلی جا رہی ہے، مذاکرات کی ضرورت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کبھی آپ عقائد کا بھی ڈسکشن رکھ سکتے ہیں، کبھی آپ عبادات پر بھی بات کر سکتے ہیں، آپ ٹائم نکال کر تہوار پر بھی بات کر سکتے ہیں۔ لہذا تمام لوگوں کے لیے بحیثیت انسان یہ پیغام ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھیں اور محسوس کریں، تو انشاءاللہ انہیں فطری چیز پر انشاءاللہ یقین ہوگا، اور ان کو یہ سمجھ میں بات آئے گی کہ جس خالق نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، اس کے زندگی جینے کے لیے وہی طریقہ، وہی راستہ اصل ہے جو اس کی قانون سازی اور تشریع میں ہے۔ یعنی تخلیق اللہ کی ہے تو تشریع بھی اللہ کی ہوگی، اور یہ چیز عقیدے سے لے کر عبادت میں ہے، معاشرت میں ہے، معاملات میں ہے، اور اخلاق میں ہے، حتیٰ کہ مسلمانوں کے تہوار میں بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول فرمائے، اور ہماری گفتگو کو بھی کہنے سننے کو قبول فرمائے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اگر اس میں ٹھیک ٹھاک چیزیں آئی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی اور یاد رکھنے کی توفیق دے۔ اور چونکہ مجھے اندازہ نہیں ہے، اس طرح زیادہ گفتگو کرنے کا تجربہ بھی نہیں ہے، اگر اس میں کوئی جذبے کی شدت کی وجہ سے اور جلد بازی کی وجہ سے کوئی کمی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے اور اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرن مفتی صاحب، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ ایک آدھ ہلکے پھلکے سوالات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اگر اجازت ہو تو ایک ہلکا پھلکا سا سوال یہ ہے کہ عید کی خوشی میں کیا یہ جو عام طور پر بتایا جاتا ہے کہ آج جو ہے وہ بدلہ ملنے کا دن ہے اور جزا ملنے کا دن ہے، اور اس جزا کو مغفرت کی شکل میں حدیث پاک کی روشنی میں بیان کیا جاتا ہے، تو اس احساس کو کتنا زیادہ محسوس کرنا چاہیے، اس پر اگر آپ ایک دو منٹ گفتگو فرما دیں۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ، بہت شاندار سوال ہے۔ یہ احساس انسان کے انسان ہونے کا تقاضا ہے۔ یعنی آپ یہ سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اسی فطری طرح ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ بچہ انعام مانگتا ہے، کوئی کام کر دیتا ہے تو اپنے باپ سے مانگتا ہے، اور شاگرد اپنے استاد سے مانگتا ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے کوئی انعام مل رہا ہو تو اس میں یہ تصور کہ نہیں، میں نے یہ بہت بے غرض خدمت کی ہے یا عبادت کی ہے، میں انعام کا لالچ نہیں رکھتا، یہ بندگی کا تصور نہیں۔ بندگی کا تصور یہ ہے کہ جس عبادت کو آپ نے اللہ کے حکم پر انجام دیا ہے، اور پھر اللہ نے اس کا جو انعام رکھا ہے، باقاعدہ طور پر آپ کو اپنے رویے سے یہ ظاہر کرنا چاہیے کہ میں بہت احتیاج کے ساتھ اس انعام کا مستحق ہوں۔ اسی وجہ سے جو آپ نے فرمایا حدیث میں، عید کی جو رات ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، اور انعام ملنے کی جو خوشی ہم چھوٹی سی ٹرافی میں محسوس کرتے ہیں جب اپنے اسکول میں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، تو جو لوگ باقاعدہ رمضان اسی طرح گزارتے ہیں جیسے گزارنا چاہیے، تو ان کو جیسی خوشی محسوس ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا، وہ حقیقت میں انعام محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس تصور کو ہمیں اپنے دل میں یقیناً تازہ رکھنا چاہیے کہ یہ انعام ہے ہمارے لیے۔ ماشاء اللہ، ليلة الجائزہ کا نام آپ نے لے لیا ہے حضرت مفتی صاحب، تو کیا دو منٹ اس پر بھی آپ روشنی ڈالیں گے کہ یہ رات کیوں اہم ہے اور جن راتوں کے نام حدیث پاک میں آتے ہیں، بہت کم ایسی راتیں ہیں جن کو نامزد ذکر کیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا اس کا فلسفہ بیان فرما دیں۔ میرے خیال میں یہ بات تو اس گفتگو میں جو سوال کے جواب میں ہے یہ آ ہی گئی، اس لیے کہ سب راتیں اللہ ہی کی ہیں، سب دن اللہ کے، سب ٹائم اللہ کا، سب جگہ اللہ کی۔ کئی مرتبہ صرف کسی کو کوئی نام دینا ہی اس کی فضیلت ہوتی ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ نارمل چھوڑ دیا جاتا، نام نہ دیا جاتا۔ لیکن دیکھیے کہ رمضان کی تمام راتیں جس طرح گزرتی ہیں وہ تو گزر رہی ہوتی ہیں، لیکن حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنی پورے مہینے راتوں میں مغفرت ہوتی ہے، جبکہ اس میں شب قدر بھی آئی ہوتی ہے، اور جی شب قدر کی جو فضیلتیں ہیں وہ سب مسلمان جانتے ہیں۔
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو لیلۃ الجائزہ ہے، اس میں گویا پورے رمضان میں جتنی مغفرت ہوئی ہے وہ ایک طرف، اور لیلۃ الجائزہ میں جو مغفرت ہونے والی ہے وہ اس سے سوا ہو کر ایک طرف ہے۔ اس وجہ سے ظاہر ہے، اور یہ بالکل فطری ہے، جو میں فطرت کی بات کرتا ہوں، میں ظاہر ہے کہ اس بارے میں زیادہ بات کرتا ہوں عام طور پر، یہ بالکل فطری ہے، اس لیے کہ وہ پورے عمل سے گزر کر آخری رات بنی ہے، تو اس میں جو جود و سخا ہے اور اس میں جو بہانہ تلاش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ مغفرت کے فیصلے کر رہی ہوتی ہے، تو اس میں یہ مغفرت اور جود و سخا سوا در سوا اور دو چند سہ چند ہو جاتا ہے، بہت جاتا، اور نام رکھنا یہ مستقل اس کا ایک افضلیت ہے کہ نام رکھ دیا گیا۔ مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے، باقی ہو سکتا ہے کتابوں میں اور چیزیں بھی لکھی ہوئی۔ جزاکم اللہ۔ میں چاہوں گا مولانا شجاعت حسین صاحب قاسمی، جو کہ آپ کے چھوٹے برادر بھی ہیں ماشاءاللہ، یہ بھی آپ کا ہماری طرف سے شکریہ بھی ادا کر دیں، اور ان کے ذہن میں بھی اگر کوئی بات اس متعلق سے ہو تو وہ بھی فرما دیں۔ بس جی جزاکم اللہ، آپ نے وقت نکالا۔ سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ چاہے مہینوں میں ہو یا دنوں میں ہو یا راتوں میں ہو یا ہفتوں میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے نوٹیفیکیشنز ہیں کہ تو میرے قریب آ جا، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو یا تراویح کا بہانہ ہو یا شب قدر ہو یا اعتکاف ہو یا لیلۃ الجائزہ ہو یا عیدین ہو۔ الدنیا خلقت لکم و انکم خلقتم للآخرہ والا جو فلسفہ ہے، وہی پورے 365 دنوں میں اور راتوں میں اور مہینوں میں اور دنوں میں اور ہفتوں میں، یہ وقت اوقات میں مختلف وہی کار فرما نظر آتا ہے۔ تو میرے خیال سے وہ جو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا جو پس منظر ہے، اسی کے یہ مظاہر ہو سکتے ہیں یا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور کیونکہ یہ افضل الشہور ہے رمضان، اور رمضان کے اخیر میں یہ جو ہے وہ انعام مل رہا ہے عید الفطر کی شکل میں، تو یہ اس کا مظہر ہے، اور انسان کو قریب کرنے کی کوشش کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو ان تمام چیزوں کی بنیاد میں یہی فلسفہ مجھے تو نظر آتا ہے، تاکہ ہم لوگ اللہ سے قریب ہو جائیں۔ تو بہتر ہے، شاہ ولی اللہ فقہ اکیڈمی کی طرف سے آپ کا شکریہ، جزاکم اللہ، اور مفتی نثار صاحب کا بھی شکریہ کہ میں یہاں شامل ہو پایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق دے ہمیں۔ جانے سے پہلے جزاک آ، ایک منٹ، ان کی بات سے یہ بات یاد آئی مفتی صاحب جی فرمائیں۔ کہ جو کچھ اللہ نے انسان کو نوازا ہے اپنی مخلوقات میں، اور خاص طور سے پھر جس کو اسلام کی بھی توفیق دی ہے، تو میں یہ تعبیر بولتا ہوں اس میں کہ اللہ کی طرف سے محبت کا اظہار پہلے ہو گیا ہے، یعنی آ ہمیں اس کی محبت کا جواب محبت سے دینا ہے، اپنی طرف سے ہم محبت کی پیشکش نہیں کر رہے ہیں۔ اس نے جو کچھ انعام کر دیا ہے وہ دراصل اس کی طرف سے پہلے سے ہم سے محبت کا ایک اظہار ہو گیا ہے۔ اب آپ اندازے کیجئے، آپ سے کوئی آئی لو یو کہہ رہا ہو اور آپ اس کو ٹکا سا جواب دے کر کے چلے جائیں، تو یہ کتنی، یعنی کہ اخلاقی اعتبار سے ایک اتنی کمی کا احساس بندہ کرتا ہے۔ یعنی آدمی محبت میں نہیں ہارنا چاہتا، محبت میں وہ فل نمبر سے کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ تو بندہ اللہ کے تعلق سے یہ سوچے کہ اللہ کی طرف جب میں جا رہا ہوں تو گویا میں، یعنی ابتدائی طور پر اظہار محبت کرنے نہیں جا رہا، بلکہ اس کی طرف سے جو مجھ سے محبت کی جا چکی ہے اس کا جواب مثبت انداز میں دینے جا رہا ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرن۔ مفتی صاحب، ہم شاہ ولی اللہ فقہ اکیڈمی کی طرف سے آپ کے بہت ہی مشکور ہیں، اور ساتھ ہی میں ہم خاص طور پر اسپیشل مینشن میں نام لینا چاہیں گے جناب ڈاکٹر کاشف اختر صاحب دامت برکاتہم کا، جنہوں نے ہوں۔ ان جی جی تمام چیزوں کو ممکن بنایا۔ یہ ٹرائی لے کر پہنچے، یہ لائٹ لے کر پہنچے، یہ مائک لے کر پہنچے، اور انہوں نے باقاعدہ سب کچھ سیٹ کیا، گویا کہ آپ کے لیے ایک فارغ البالی کی کیفیت ہو گئی کہ ہاں بھائی، اب ایک ماشاءاللہ اسٹوڈیو سنبھالنے کے لیے ایک شخص موجود ہیں۔ میں ان کا بھی استقبال بھی کرتا ہوں اور ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جس طرح آپ نے عید کے فلسفے کو بیان فرمایا، یہ بالکل ایک نیا طرز اور نئی جہت ہے جو شاید عوام اس طرح سے سوچتی نہیں ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ہر خوشی اور ہر غم کو اللہ سے اور دین سے جوڑ کر دیکھیں، اور اس میں پھر اللہ کی محبت بھی تلاش کریں، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جن چیزوں کی اجازت ہے، ان چیزوں کو خوشی سے گلے لگا کر انہی میں خوشی منائیں، بلکہ نہ کہ جو ہے وہ غیر قوموں کی طرح ہم اپنی خوشی کو منانے میں، اپنے جذبات کے اظہار میں وہ حد سے تجاوز کر جائیں، اور پھر وہ گناہ میں بھی مبتلا ہو جائیں۔ یہی اسلام کی عیدوں کو تمام عیدوں سے اور تمام لوگوں کے تہواروں سے یہ چیز ممتاز کرتی ہے۔ اس کا ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے مرتب انداز میں بیان فرمایا۔
جزاکم اللہ خیرن و احسن الجزا. ہم انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ کو ضرور تکلیف دیں گے، اور اس تکلیف سے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو خوشی بھی محسوس ہوگی کہ جی جی ہم بار بار اس طرح سے رابطہ کرتے رہیں، مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال ہوتا رہے. جزاکم اللہ خیرہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ایک بات اپنے زائرین سے عرض کر دوں کہ کسی وجہ سے ہم یہ پروگرام آن لائن نشر نہیں کر سکے ہیں. اس کو ہم نے پہلے ریکارڈ کر لیا ہے، اور ریکارڈ کر کے ہم اسے یوٹیوب پر پریمیئر کے طور پر یا شیڈیول کریں گے فیس بک پر. وہاں پر آپ اسے انشاءاللہ بلکہ دیکھ ہی رہے ہوں گے. جزاکم اللہ خیرہ.